مفتی صاحب میرے والد مشرک ہیں، وہ دن رات پیروں فقیروں سے مدد مانگتے ہیں، میں کافی عرصے سے اصلاح کر رہا ہوں لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں مل رہی، آخرت کے حوالے سے مجھے ان کی بہت فکر ہے، مشرک تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں ان کے لیے صحت تندرستی کی دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، ان کی ہدایت کی بھی دعا کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں۔ باقی ان کا شرک کس نوعیت کا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ واقعی مشرک ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ کچھ لوگ پیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ویسے ہی مانگ رہے ہیں جیسے کسی پولیس سے کوئی مدد مانگ رہا ہوتا ہے انسان، اسباب سے ہٹ کے نہیں مانگتے، اور بعض اسباب سے ہٹ کے بھی مانگتے ہیں، زیادہ تر تو پھر یہی ہے اسباب سے ہٹ کے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شرک فکر کی بات ہے، اور آپ کو جو والد کی فکر ہے یہ ہونی بھی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نیک لوگوں کی مثال دی ہے قرآن میں کہ ان کو سب سے پہلے اپنی، پھر اپنے والدین کی اور اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ جس کو اپنی، اپنے والدین اور بیوی بچوں کی فکر نہ ہو، ساری دنیا کی ہدایت کا وہ ٹھیکیدار ہو، اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں۔ سب سے پہلے اپنی، اپنے والدین اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کرنی ہے آپ نے۔ میرا اپنا بھی معمول ہے، میں جب ہدایت کی دعا مانگتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے اور اولادوں کے لیے مانگتا ہوں، ایک ایک کا نام لے کے مانگتا ہوں۔ آپ کو یہ کون سا مشکل کام ہے بچوں کا نام لینا؟ جتنے ہمارے ہیں نا اتنوں کا نام لینا مشکل کام ہے۔ بعض دفعہ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ایک دو اسکپ ہو جاتے ہیں، تو وہ مشکل، ٹینشن کا کام تو نہیں کہہ سکتے لیکن مشکل بہرحال ہے۔ سب کا نام لے لے کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں میں کہ سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں اللہ سے کبھی اپنے بچوں کے لیے دولت مانگی ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا۔ ہمیشہ یہ مانگا ہے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے، دین کا داعی بنا دے بس، اور مال میں برکت دے اتنی کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ پھر اللہ کی مرضی دولت مند بنائے یا غریب بنائے، ہمیں اس سے یہ دعا منہ سے نکلتی نہیں ہے کہ پیسے والا بنا دے، کیونکہ بھائی سیدھے راستے پہ چلے، غربت میں کامیاب ہے، اور اگر پیسہ ملا اور الٹے راستے پہ چل پڑے تو کیا کرنا ہے بھائی، اور بڑا عذاب ہے۔ تو کامیابی اس میں ہے، اچھا غربت میں اگر دین مل گیا نا تو اس غربت میں بھی خوش رہیں گے، اور اگر دولت میں دین نہ ملا تو مقصد تو خوشی ہے نا، تو خوشی کے لیے ضروری ہے دین ملے، دولت ملے نہ ملے یہ کبھی نہیں میں نے دعا مانگی، بس یہ کہ رزق حلال کشادہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، استغنا کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو یہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے اولاد کے لیے۔ اصلح لی فی ذریتی، اللہ نے نیک لوگوں کی علامات میں، ہم نیک نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں کی صفات کو چوری کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے، اپنی اولاد کی بہت زیادہ فکر ہو، دعا ہو، کوشش ہو، باقی بنے گی یا نہیں بنے گی نیک یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ماں باپ کی بھی بہت فکر جیسے آپ کو ہے، اچھی بات ہے، لیکن اتنی فکر نہ لیں کہ دماغ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے، بلکہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی؟ اپنے چچا ابو طالب کی۔ حضرت ابراہیم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی؟ اپنے والد آزر کی، لیکن ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، بس صبر کیا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جب ہمارے نبی غمزدہ تھے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں ملے گی، جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی، یعنی ہمیشہ، ورنہ تو بعض دفعہ نبی نے چاہا کہ اس کو ہدایت مل جائے، مل بھی گئی، جیسے حضرت عمر کے بارے میں آپ نے چاہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دی، اللہ نے دے دی ہدایت، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ نے کہا یہ فیصلہ آخر میں ہی کروں گا، آخری فیصلہ کون ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا۔ تو اس لیے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، فکر کریں، لیکن اس فکر میں بھی اعتدال سے تجاوز نہ کریں، ڈپریشن میں نہ جائیں۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کی زیادہ ٹینشن لیتا ہے تو پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے، اور جو کام کر سکتا ہے اس میں بھی ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک حد تک سوچیں، اس سے آگے مت جائیں، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آج اتنے ان کو کسی طرح سے تبلیغ میں وقت لگوا دو، ابا کو، تبلیغ والوں کو بولو ان میں پیسے دے رہا ہوں، ابا کو جا کے دے دو یہ ہدیے کے طور پہ، اور کھینچو ان کو کسی طرح۔